بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز ومن یقنط 22ویں پارے سے ہوا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں مسلمان خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کسی غیر محرم مرد سے بات ہو تو اپنی آواز میں ذرا بھاری پن اور سختی پیدا کریں تاکہ کوئی شخص گندے خیالات کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر آگے خواتین کو حکم ہے کہ گھر میں رہنے کی عادت ڈالیں اور گھر میں نماز اور عبادتوں کا اہتمام کیا کریں۔ جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر مت گھوما کریں، گھر میں رہا کریں، ضرورت کے وقت باہر نکلا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اسماء بنت ابی بکر تمام صحابیات کی طرف سے نمائندہ بن کر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن میں مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر اور دیگر صحابیات کے اس جذبے کو پسند فرمایا اور پھر یہ آیت اتری جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع اور خضوع کرنے والے مرد اور عورتیں، ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب کسی بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور معلوم چل جائے کہ شریعت کا یہ حکم ہے تو پھر یہ نہ کہیں کہ میری اس بارے میں یہ رائے ہے یا ایسے ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ معلوم چل گیا کہ اللہ کی منشا مرضی یہ ہے تو پھر کسی ایمان والے کے اوپر یہ بات بہتر نہیں لگتی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ پھر اگلی آیتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے یہ بات لوگوں میں ظاہر کرنا چاہا اور مسلمانوں میں فتنہ ڈالنا چاہا کہ کسی طرح مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، یقین آ جائے کہ میں بھی کسی درجے کا نبی ہوں، اور مختلف قسم کی توجیحات اور تشبیہات ڈال کر دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھا، اور آج الحمدللہ ہمارے ملک کے آئین میں اس گروہ کے بارے میں، یعنی قادیانی گروہ کے بارے میں یہ بات شامل ہے کہ یہ کافر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کرتے رہا کرو۔ ذکر ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ وقت شرط ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا شرط ہے، بلکہ جس حالت میں جس طرح چاہو، جتنی تعداد میں چاہو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اور آپ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ گواہ ہیں، آپ بشارت دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں معاشرتی آداب بیان ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، اے ایمان والو جب گھر میں داخل ہوا کرو تو اجازت لے کر داخل ہوا کرو، آنکھوں کو نیچے رکھ کے داخل ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھ لو جو نامناسب ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں پردے کا حکم ہے کہ جب بھی کسی مرد کو کسی عورت سے بات کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ درمیان میں پردہ حائل کر لیا کرو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کائنات کے پیدا کرنے والے، مرد و عورتوں کو بنانے والوں نے، مرد و عورتوں کو بنانے والے اللہ کا یہ حکم ہے
اور اللہ کی یہ منشا اور مرضی ہے کہ مرد اور عورت میں حجاب ہونا چاہیے، درمیان میں حجاب ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے دور میں اور اس گزرے ہوئے بگڑے ہوئے دور میں، جس کو ترقیاتی دور کہا جاتا ہے، جبکہ یہ بگڑا ہوا دور ہے، اس دور میں، اس زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں اور عورت کے درمیان کا حجاب کو ختم کیا جائے، عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دیا جائے برابر میں۔ تو یہ لوگ اللہ کے اس حکم سے غافل ہیں کہ جو کائنات بنانے والے اللہ ہیں، آسمان زمین، مرد اور عورتوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ان دونوں میں آپس میں حجاب رہنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، ایک میٹھے پانی کے، ایک کھارے پانی کا، آپس میں دونوں ملتے نہیں، دونوں میں رکاوٹ اور آڑ اور حجاب ہے۔ اسی طرح سردی اور گرمی دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مرد اور عورتوں میں حجاب ہونا چاہیے۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ بہت پاکیزہ دور تھا۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ تھے، دوسری طرف آپ کی تربیت یافتہ پاکیزہ خواتین صحابیات تھیں۔ اس پاکیزہ دور میں احتیاط کرائی جا رہی ہے، تو آج کے بگڑے ہوئے معاشرے میں تو کس قدر احتیاط ہونی چاہیے، جبکہ ہر ایک کا دل اور آنکھیں گندی ہیں، شہوتوں سے دل بھرے ہوئے ہیں، اور گندے خیالات اور جنسی خیالات ہر ایک کے اوپر ابھر رہے ہیں، اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور وہ اپنے گندے جذبات کا اظہار کر جائے۔ تو آج کے دور میں تو اس حکم کو پورا کرنا اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پیش کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے مسکراتے چہرے کے ساتھ، بہت پیارے چہرے کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ آج بہت خوش معلوم ہوتے ہیں، بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی امت ایک دفعہ درود شریف پڑھے گی آپ پر، تو اللہ تعالیٰ ان پر 10 رحمتیں بھیجیں گے، 10 گناہ معاف کر دیں گے، 10 درجات بلند کریں گے۔ تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری امت مجھ پر درود بھیجا کرے گی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کی بلندی ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ پردے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مرد خواتین کو، ایمان والی خواتین کو، کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دیا کریں۔ من جلابیبہن، جلابیبہن اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے ڈالی جائے اور وہ پاؤں تک آئے۔ حکم یہ ہے عورتوں کو کہ وہ اپنے جسم کو چھپائیں، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے پرکشش بنایا ہے اور نازک بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو قدرتی طور پر اس عورت میں کشش دی ہے، یعنی مرد کے اندر کشش ہے، وہ عورت کی طرف کھنچتا ہے۔ چنانچہ عورت کی طرف جو کھنچاؤ ہے، اس کھنچاؤ کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کے لیے مرد کو نکاح کے ذریعے جائز طریقہ بتایا ہے۔ نکاح کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سارے ناجائز اور حرام ہیں، اور ان سارے طریقوں کا، ان سارے راستوں کا آغاز عورت کی بے پردگی سے ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو چھپائی پھرے تو مرد کی حویث اور گندی نگاہوں سے عورت محفوظ رہے اور گندے خیالات سے بھی محفوظ رہے۔ لیکن جب عورت اپنے کو بے حیا بنا کر نکالتی ہے تو سارے بے حیائی اور بدکاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس عورت پر جو بے حیا بن کر گھر سے نکلتی ہے، جتنے مرد اس کو دیکھتے ہیں ان سب مردوں کے برابر اس عورت پر لعنت برستی ہے، کیونکہ سارے مردوں کی گناہوں کا سبب یہ عورت بنی ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد
لوگ آپس میں لڑتے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے دربار میں حاضر ہو کر کمزور لوگ شکایت کرتے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں غلط راستے پر لگایا تھا، انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی آپ کی نافرمانی اور گناہوں میں کے راستے پر پڑے اور ناکام ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تقوی اختیار کیا کرو اور سچی بات کیا کرو، سچی سیدھی صاف بات کیا کرو، جھوٹ، بد زبانی، بد کلامی اور گندی باتیں، گندی گفتگو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی حضرات کو غیر معمولی حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا، نبوت بھی دی تھی اور حکومت بھی دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی کیا مہربانی تھی کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے داؤد زبور کتاب دی تھی، اور وہ اس کتاب کی تلاوت جب کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو اتنے پیارے انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ پرندے جو فضا میں اڑتے تھے وہ پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک بہترین قسم کا سماع اور بہترین قسم کی آواز بن جاتی تھی کہ ساری فضا میں حضرت داؤد علیہ السلام اور پرندے ایک ساتھ کتاب پڑھا کرتے تھے اللہ کی۔ پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت جو عطا فرمائی تھی وہ ہواؤں پر بھی عطا فرمائی تھی، کہ وہ ہواؤں پر ان کا تخت صبح کے تھوڑے سے وقت میں 1 مہینے کی مسافت اور شام کے تھوڑے سے وقت میں 1 مہینے کی مسافت ہواؤں پر وہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا ان پر انعام تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت ڈرا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے مشکل کام لیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا جو ایک بہت بڑا سلسلہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ضعف آ گیا تھا، آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، اور آپ نے یہ کام جنات سے کروانا تھا۔ چنانچہ آپ نے جنات کو حکم دیا، اور آپ کی لاٹھی تھی جس سے شریر جنات ڈرا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور یہ بیت المقدس کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے محراب میں شیشے کے کمرے میں لاٹھی کے سہارے پر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، اور لاٹھی کے سہارے پر یہ کافی عرصہ کھڑے رہے، جس سے جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں، اور وہ مسجد کی تعمیر کرتے رہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو جب دمک نے کھایا، دابۃ الارض تأکل من سأتها فلما خر، جب دمک نے اس لاٹھی کو کھانا شروع کیا تو نیچے سے لاٹھی ٹوٹی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام گرے۔ جب گرے تو معلوم چلا جنات کو کہ یہ تو انتقال کر گئے تھے پہلے سے، اور ہم ان کے خوف سے کام کر رہے تھے، ہم تو بڑی خواری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جنات پر بھی۔ آگے قوم سبا کا تذکرہ ہے اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم سبا، اللہ تعالیٰ کے ان پر بہت زیادہ انعامات تھے، اور ان کو ایسے گھنے باغات عطا فرمائے تھے، اور ایسی پیاری فضا اور ماحول تھا کہ اس باغ میں کے درمیان کوئی خالی ٹوکری لے کر چلتا، ایک طرف سے داخل ہوتا، دوسری طرف جب نکلتا تو وہ ٹوکری خود ہی سے پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ یعنی اس قدر گھنے باغات تھے کہ ٹوکری میں پھل گرتے رہتے، وہ بھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری اور اللہ کو ناراض کیا، ذالک جزیناہم بما کفروا، کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا، اور ان کے سارے عیش و آرام کی چیزوں کو سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم اور برباد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ہماری نافرمانی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زندگی کی مہلت پوری ہو جاتی ہے اور جب وقت مقررہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت انسان لاکھ کہے کہ مجھے مہلت مل جائے، لا تستأخرون عنہ ساعہ، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملنی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملنی۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ لوں، نہیں، اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ مہلت ابھی ہے، ابھی جو کرنا ہے کریں، اس کے بعد مہلت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ مال و دولت جس کے پاس ہے وہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے، جبھی اللہ نے اس کو دولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف فرما دیا کہ مال و دولت وما اموالکم ولا اولادکم، ہمارے پاس کوئی عزت کی اور مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ ہمارا کوئی مقرب بندہ ہوگا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس مقرب ہونے کی دلیل اور ہمارا مقبول بندہ اور ہم جس بندے سے خوش ہیں اس کے خوش ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نیک اعمال، جس کی زندگی میں جس قدر زیادہ نیکیاں اور تقوی کی زندگی ہوگی ہم اس سے خوش ہیں۔ جس کی زندگی میں مال و دولت بہت زیادہ ہو یہ کوئی خوش ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں روزی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، روزی کی تقسیم یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، تھوڑی محنت کرنے والے کو روزی زیادہ مل جاتی ہے، زیادہ محنت کرنے والے کو کم ملتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اپنی مصنیت اور اپنی حکمت سے جس کو چاہے جتنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ محنت انسان کے ذمہ ہے اور محنت بھی اس قدر کہ جس میں جتنا اختیار ہے، اپنے آپ کو محنت سے زیادہ خواری کی طرف لے جانا اور دن رات روزی کی کمانے کے سلسلے میں پاگل بنے پھرتے رہنا، روزی تو اتنی ملنی ہے جتنی لکھی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، ایک عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، اہل ایمان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں، رحمتوں کے، برکتوں کے، روزی کے، تو کوئی دروازہ بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی بندش نہیں کر سکتا کسی کی، کوئی کسی کی روزی کو نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کی صحت کو نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کی زندگی کو نہیں چھین سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے پر آئیں تو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما یمسک، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے سارے دروازے بند کر دیں تو پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بندش ہو جائے تو ساری دنیا کے عاملین کے چکر لگاتا رہے، تو یہ ساری دنیا کے عاملین کے پاس جا کر پیسہ برباد کرے گا، خوار ہوگا، اس کی روزی کا دروازہ کوئی نہیں کھول سکتا، اس کی بندشوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہاں، بندشوں کے دور ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان بند دروازوں کو کھلوانا چاہیے۔ بیکار میں خواہ انسان اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے ان لوگوں کے پیچھے جن کا کام اور کاروبار یہی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور پیسے بٹولنا، اور یہ کہنا کہ فلاں نے تمہاری روزی میں بندش کر دی، فلاں نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا۔ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے تعویذات دے کر لوگوں سے مال پکڑتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے کو بھی خراب کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے سب بند کرنے پر آ جائے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، آخرت کی زندگی سے بے فکر نہ ہونا۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے کو اللہ کا بھیکاری اور محتاج اور فقیر سمجھ کر زندگی گزارا کرو، اور اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اظہار کیا کرو کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، سردی گرمی برابر نہیں ہو سکتی، یہ ایک دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا، اور ایک اللہ کا نافرمان، گنہگار، بے دین، کافر، یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرا اور اجالا، اور جس طرح اندھا اور نابینے کو لوگ ایک نہیں سمجھتے، اسی طرح ایمان والے اور ایمان سے محروم یہ لوگ بھی ایک نہیں ہو سکتے، دونوں کے انجام الگ ہیں۔ ایمان والے کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، بشارتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور کافر کے لیے اللہ کا عذاب ہے، جہنم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کے باغات بنائے ہیں، پھر ان باغات میں مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں۔ وَمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر ان درختوں میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، مختلف خوشبو والے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی رنگت بھی الگ، خوشبو بھی الگ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ جیسے
ہم نے باغ بنایا، اس باغ میں ہم نے مختلف قسم کے پھول اور پودے لگائے، یہ ساری چیزیں اس باغ کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ ان چیزوں سے باغ میں خوبصورتی بڑھتی ہے، دیکھنے والے کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ باغ میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایک پھول یہ کہے کہ تم فلاں رنگ کے ہو، تمہاری خوشبو اچھی نہیں، تم فلاں رنگ کے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے بھی تمہیں مختلف قسم کا رنگ و نسل کا بنایا ہے، مختلف قسم کا زبانوں کا بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آپس میں لڑو، بلکہ ہم اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ جس طرح باغ میں مختلف قسم کے پھول، مختلف رنگوں کے پھول اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، اسی طرح انسان مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے، یہ اللہ کی قدرت کے لیے ان کا نظارہ ہے۔ اس پر لڑو مت۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ تو کالا ہے میں گورا ہوں، تو پنجابی ہے میں پٹھان ہوں، اور اس چیز پر ہم لوگ لڑتے ہیں ایک دوسرے سے یعنی زبانی، لسانی تعصبیت، قومیت، یہ سب کچھ جھگڑے اللہ کو بہت ناپسند ہیں، اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کو سمجھایا ہے کہ یہ لڑنے کی چیزیں نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 3 طبقے کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ایک وہ جو نافرمان، ایک وہ جو نیکی اور برائی دونوں میں برابر، کبھی نیکی کری کبھی برائی کری، اور ایک وہ طبقہ ہے جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر سبقت لینے والا ہے، کسی بھی خیر کے کام کو اور کسی بھی اچھے کام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ پھر آگے اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ سے کہیں گے اذهب عنا الحزن، اللہ آپ کا شکر ہے دنیا کے غموں سے آپ نے نجات دے دی۔ دنیا میں تو بڑے غم تھے، بڑے دکھ تھے، بڑے صدمے تھے، آپ نے ان سارے غموں سے نجات دے کر ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو یسترخون فیہا، چیختے ہوں گے، ان کی چیخ و پکار نہیں سنی جائے گی، اور کیا کہتے ہوں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع دے دیں، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں، ہم اب جا کر بہت نیک اعمال کریں گے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تمہیں زندگی نہیں دی گئی تھی، کیا تمہیں نصیحتیں نہیں کی گئی تھی، کیا تمہیں سمجھایا نہیں جاتا تھا، کیا تمہارے کانوں میں دین کی باتیں نہیں پڑتی تھیں کہ مرنا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، عذاب ہے، اب تمہیں کوئی مہلت اور کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ انسان کی بے بسی ہے، آج موقع ہے تو کرتا کچھ نہیں ہے، اور کل جب موقع ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے موقع مانگے گا اور اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اللہ بیان صلی اللہ علیہ وسلم۔